السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما ورزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص۔ معزز سامعات، کتاب التوحید کے اس مبارک کلاس میں پھر سے میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا بکم۔ آج سے ہم لوگ انشاءاللہ جس کتاب کو پڑھیں گے اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید۔ الحمدللہ گزشتہ درس میں عقیدۃ الطحاویہ ہم سب مکمل کر چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ کتاب التوحید کے اسٹارٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ پر ایمان نامی کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح کہنے اور آپ سب کو بغور سماعت کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، نیز ہمارے عملوں میں اخلاص عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ قبل اس کے کہ ہم اس کتاب کو شروع کریں، مناسب بلکہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ کتاب التوحید کا معنی کیا ہے اور کتاب التوحید ہمارے لیے کتنی مفید ہے، یہ کتاب پڑھ کے ہمیں کیا فائدہ ملے گی۔ یہ سارے سوالات کا جوابات جاننا کتاب شروع کرنے سے پہلے ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ کتاب کی لغوی تعریف کیا ہے۔ کتاب کی لغوی تعریف یعنی کتاب کی میننگ، ڈکشنری میں اس کی میننگ ہے کتب یکتب، یعنی باب نصرہ سے ہے۔ لفظ کتاب کا معنی ہے جمع کرنا، ملانا، جس میں لکھا جائے، فرض اور حکم کے معنی میں مشتمل ہے۔ کتاب کی اصطلاحی تعریف ہے: کتاب مستقل حیثیت کے حامل مجموعے کو کہتے ہیں، یعنی کتاب مستقل حیثیت کے حامل مسائل کے مجموعے کو کہتے ہیں، خواہ وہ کئی ابواب پر یعنی کئی انواع پر مشتمل ہو یا نہ ہو۔ آئیے اس کے بعد اب ہم جانتے ہیں کہ توحید کی لغوی اور شرعی معنی کیا ہے۔ توحید کی لغوی تعریف یعنی توحید کی میننگ، ڈکشنری میں اس کا میننگ ہے وحد یوحد توحیدا، یعنی ایک بنانا، یکتا کہنا، ایک جاننا۔ توحید کی شرعی تعریف یہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، یعنی اکیلے اللہ ہی کو معبود ماننا، صرف اسی کی عبادت کرنا۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء و صفات۔ آئیے بہت ہی مختصر میں ہم ان تینوں قسموں کی ڈیفینیشن بھی جانتے ہیں۔ توحید ربوبیت کہتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے افعال میں منفرد، یکتا، یعنی اللہ رب العالمین کو ان کے تمام افعال میں منفرد جاننا، یکتا جاننا، اکیلا جاننا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے افعال ہیں، جیسے مثلاً افعال کیا ہے، یعنی کام، جیسے پیدا کرنا، رزق دینا، زندہ کرنا، موت دینا۔ ان ساری چیزوں میں
صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، ایکتا ہے، یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ میں ارشاد فرماتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو پورے جہاں کا پالن ہار ہے۔ یعنی پورے جہاں کا پالن ہار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی پالنا بھی ایک کام ہے، تو پورے جہاں کو کون پال رہا ہے؟ اللہ ہی پال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ توحید الوہیت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ توحید الوہیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے عبادات کے اندر اکیلا سمجھنا، تنہا سمجھنا۔ مثلا ہم دعا کریں تو اللہ ہی سے کریں، ہم نماز پڑھیں تو ہم اللہ ہی کے لیے پڑھیں۔ اس طرح کی جتنے بھی عبادتیں ہیں، روزہ، نماز، زکوٰۃ، اسی طرح دعا، نذر، ذبیحہ، ساری چیزیں ہماری صرف اور صرف خالص اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ دلیل، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ الہکم تمہارا معبود، وَإِلَٰهُنَا اور ہمارے معبود کون ہیں؟ ایک ہی ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں۔ توحید اسماء و صفات، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں ایکتا ہے، ان میں سے اس کا کوئی مماثل نہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے نہ نام کے ساتھ نہ کوئی صفات کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں رکھتا ہے، کسی قسم کی مشابہت نہیں رکھتا ہے۔ دلیل، اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سورہ شعراء میں ارشاد فرماتے ہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تو اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ آئیے اب ہم ایک نظر اس کتاب پہ ڈالتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری لائف میں کتنی امپورٹنٹ ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام میں توحید کے موضوع پر کتاب التوحید جیسی کوئی اور کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہ کتاب التوحید توحید کی طرف دعوت دینے والی کتاب ہے۔ شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں توحید کے معنی، دلائل، توحید کے اصول اور فضیلت بیان کی ہے۔ مزید اس کتاب کے اندر توحید کے خلاف امور اور ان سے بچاؤ کے اسباب بھی بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اختصار کے ساتھ توحید عبادات یعنی توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے ارکان بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح شرک اور اس کے چند شکلیں، اور شرک اکبر اور اس کی چند شکلیں، اسی طرح شرک اصغر اور اس کے چند یعنی شکلیں، ہر کسی بات کی وسائل اور ذرائع بھی بیان کیے ہیں۔ توحید کی حفاظت اور اس کے ذرائع، نیز توحید ربوبیت کی چند یعنی وضاحتیں کی ہیں۔ چونکہ ایک عظیم الشان ایک کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو حفظ کرنا چاہیے۔ حفظ کرنے میں، اسی طرح یعنی سلیبس میں رکھنے میں، تدریس میں، اور یعنی اس کتاب کو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عموماً یعنی مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ آپ جہاں کہیں بھی رہیں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے، اس کتاب کی ضرورت محسوس کریں گی انشاءاللہ۔ مسائل توحید پر کتاب التوحید آپ کی بہترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور سند و قبولیت کے اعتبار سے اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ گزشتہ چند صدیوں میں توحید کے موضوع پر کتاب التوحید جیسی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی۔ یہ کتاب توحید کی طرف دعوت دینے والی ہے۔ ایک طویل مدت سے
دنیا علم میں اس کی اشاعت جاری ہے اور اب تک عرب و عجم میں کروڑوں کی ہدایت کا راستہ دکھانے کا ذریعہ بنا ہے اور انہیں کفر و دلالت کے اندھیریوں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانے کا فریضہ ادا کر چکی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت و افادیت کے پیش نظر متعدد اہل علم نے اس کی شروحات بھی لکھی ہے اور کئی علماء اس کتاب کے متعدد زبانوں میں ترجمہ بھی کیے ہیں۔ اردو زبان میں بھی متعدد علماؤں نے ترجمہ کیے ہیں، جسے سعودی حکومت اور اشاعتی اداروں نے لاکھوں کی تعداد میں شائع کر کے فری تقسیم کیا ہے۔ انہی میں سے ایک ترجمہ علامہ محمد عثمانی صاحب نے بھی کی ہے اور شیخ الحدیث مولانا حافظ محمد اسلم نے بھی کتاب التوحید کی تخریج اور مشکل مقدمات کی توضیح کے علاوہ اسے تفصیلی مقدمات بھی تحریر کیا ہے۔ یعنی کہنے کی یہ بات ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے بہت ہی بہترین ہے، بہت ہی مفید ہے۔ اگر ہم اس کتاب کو اچھے انداز میں پڑھیں گے تو یہ کتاب ہمارے لیے اپنے توحید کو حفاظت کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح ہم اس کتاب کو صحیح سے پڑھ لیں گے تو ہم اپنے آپ کو خود کو شرک سے بچا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی یہ کتاب ہم دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں، توحید کی طرف لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ عزیزہ سامعات، کتاب شروع کرنے سے پہلے کتاب کے مؤلف کے بارے میں جاننا بھی کتاب کا ایک حق ہے، اس لیے ہم اختصار کے ساتھ مؤلف کے سوانح عمری کو جانتے ہیں، سوانح حیات پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے نسب نامہ اور اس کی پیدائش کے بارے میں آئیے ہم سب سے پہلے جانتے ہیں۔ شیخ کا نسب نامہ ہے امام مجدد محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان التمیمی۔ آپ سرزمین نجد کے عینیہ شہر میں پیدا ہوئے۔ 1115 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد محترم وہاں کے قاضی تھے۔ 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا اور آپ بہت ہی تیز ذہن کے مالک تھے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بہت ہی ذہین و فطن بنایا تھا۔ آپ کی ذہانت اور فطانت پر آپ کے گھر والے تعجب کرتے تھے۔ تفسیر اور احادیث اور ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کے سینے کو توحید کی معرفت، اس کی اشاعت اور نواقض توحید کے معرفت کے لیے کھول دیا تھا۔ آپ نے اپنے والد محترم کی شاگردی اختیار کی، اپنے والد محترم سے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد بصرہ، حجاز، اسی طرح احساء وغیرہ کی طرف بھی رحلت فرمائی، سفر کیے، حصول علم کے لیے مختلف علماؤں کے پاس گئے، مختلف اسفار کیے، سفر کیے۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ آپ کی دعوت کیا تھی۔ آپ نے اکثر لوگوں کو توحید سے غافل اور غیر اللہ کی عبادت میں مشغول پایا تو آپ نے بیت اللہ کا ارادہ کیا اور ملتزم سے چمٹ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس دین کو غالب فرمائے گا اور لوگوں کو اس دین کی قبول کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین سے طلب کی۔ اسی طرح محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی ملاقات امام محمد بن سعود سے ہوئی۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے حرملہ اور عینیہ کی رحلت فرمائی اور دریہ منتقل ہو گئی۔ امام محمد بن سعود سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ انہوں نے
مدد کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، یعنی عزم مصمم کر لیے، اور تنہا یعنی اس کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے اور اسلام کے جملہ قوانین کی دعوت دینے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے روکنے، تمام حرام کاموں کو انجام دینے سے روکنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے، تیار ہو گئے اور یہ سارے فرائض انجام دینے لگے۔ اب آئیے ہم بہت ہی اختصار سے جانتے ہیں کہ آپ کی تالیفات، آپ نے کن کتابوں کو لکھا ہے اور آپ کی کتابیں لکھی ہے، اسی طرح آپ کی کتابیں کتنی مشہور ہوئی۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی اور آپ کی بہت ساری کتابیں مشہور کتابوں میں شامل بھی ہے، اور آج تک لوگ ان کتابوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو فائدہ کا ذریعہ ان کتابوں کو بنایا ہے، یا اللہ نے لوگوں کو ان کتابوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا۔ آئیے ان میں سے قابل ذکر چند کتابوں کا نام ہم یاد رکھ لیتے ہیں، تاکہ کبھی بھی ہم سے جب پوچھا جائے کہ ہم کتاب التوحید پڑھے ہیں تو اس کے جو رائٹر ہیں انہوں نے اور کون کون سی کتاب لکھی، ان میں سے مشہور جو کتاب ہے وہ ہے کتاب التوحید، اسی طرح کشف الشبہات، فضائل اسلام، اصول الثلاثہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ اب آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ شیخ کی وفات کب ہوئی۔ تو شیخ کی وفات 1206 ہجری میں ہوئی۔ آپ تقریباً 92 یعنی 92 سال کی عمر پائی، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین شیخ کے لیے اس کتاب کو نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اس کتاب سے بھرپور استفادہ کرنے اور امت اسلامیہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔